الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ 50 سال مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ان 50 سال کے مکمل ہونے پر میں جمعیت طلبہ عربیہ کے موجودہ نظم کو، منتظمی اعلیٰ صاحب کو، امین عام صاحب کو، منتظمین صوبجات کو، تمام کارکنان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داران و کارکنان ان کی علم و عمل و صلاحیتوں میں اللہ اضافہ فرمائے، اور جمعیت طلبہ عربیہ جس مقصد کے لیے سابقین نے قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ میں اس موقع پہ ان تمام سابق منتظمین اعلیٰ، خاص کر بانی منتظم اعلیٰ مولانا قاری محمد طیب صاحب کو بھی میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس نے قافلے کی بنیاد رکھ کے پوری امت کے اوپر تقریباً احسان کیا۔ وہ بیمار ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو سابق منتظمین اعلیٰ ہمارے وفات پائے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اللہ تعالیٰ خیر کے تمام مراحل آسان فرمائے۔ جو سابقین ہے منتظمین اعلیٰ و سابقین امناء عام، سابق ارکان، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اللہ اضافہ فرمائے، ان سے اللہ دین کا کام لے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے مراکز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک صحابی کے گھر، صحابی دار القم جو ایک صحابی کی گھر ہے، اس کو ایک مدرسہ بنا لیا تھا۔ اس میں صحابہ کرام آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ صحابہ کرام پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو ادھر مسجد نبی کے گوشہ جو صوفہ کے نام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، ادھر ہر آدمی ترستے ہیں کہ ادھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو اسی جگہ کے اوپر صحابہ کرام آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز اور دین اور اسلام اور شریعت کی مسائل سیکھتے تھے۔ اس صوفہ سے جو لوگ فارغ ہو گئے، اس نے بہت بڑا کام کیا، اس نے آگے ادارے بنے، اس نے آگے بنائے، اور الحمدللہ وہی سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، آج بھی وہ سلسلہ جہاں پر دنیا کی جس کونے کے اندر کوئی مدرسہ چلا رہے، اس زنجیر کے ہی اس زنجیر کو پکڑ لیا، اس زنجیر کے کسی کو پکڑ لیا جس کے ایک سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعائیں کی کہ نظر اللہ عبدن، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندی کو تر تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے۔ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ ان دعاؤں کی برکت سے آج الحمدللہ ان مدرسوں کے ساتھ جو جس طرح بھی وابستہ ہے، استاذ کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے، معاون کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی کوئی وابستہ ہو، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اتر و تازہ ہے۔ تو ان دینی مدارس نے بہت اچھے کردار ادا کیے، ایک مثبت کردار، ایک بہترین کردار، لوگ کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لوگوں کو دیے، اور محراب و منبر کو دین کی اقامت کے لیے، دین غلبی کے لیے استعمال کی۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ وقت سے ان اچھی مقاصد کو، ان نیک مقاصد کو لوگ بھول گئے اور مدارس آہستہ آہستہ خوارج کی طرف گئے۔ تو ان حالات میں جب لوگ پھر خوارج کی طرف جا رہے تھے، وہ نوجوان دین سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں اور بہت مشہور واقعہ ہے، مولانا عنایت اللہ گجراتی مرحوم نے بیان کیا۔ وہ کہہ رہے کہ میرے علاقے میں ایک نوجوان تھا اور اس سینماؤں میں جاتا تھا، میوزک سینٹروں میں جاتا تھا، گند کاموں میں لگا ہوا تھا۔ کہتے میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ تم اپنی جوانی سے اللہ کو راضی کرو، یہ شیطان کو خوش کر رہے، مسجدوں کی طرف آؤ، مدرسے کی طرف آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے میری بات مان لی، وہ مسجد کی طرف آنا شروع کیا۔ لیکن فرماتے کچھ وقت میں تھا نہیں، جب میں آگے وہ نوجوان پھر اسی طرح سینماؤں کی طرف، خرابیوں کی طرف جا رہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟
اس نے کہا کہ میں نے جب ایک دن وضو کر کے میں فلاں مسجد میں کیا، لوگوں نے کہا کہ فلاں کی مسجد کی پیچھے نمازی ہوتے، دوسری مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا اس کے پیچھے نمازی ہوتے، اور میں روز مسجد تبدیل کرتا تھا، لوگ یہی فتوی دیتے تھے۔ کہتے ایک دن میں نے سوچا کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں ایک ہی کام ہو اور کوئی مجھے کافر نہ کہے، کوئی مجھے گمراہ نہ کہے۔ کہتے میں ایک سینما میں گیا، ایک اسکرین پہ سارے لوگوں نے ایک فلم دیکھا، اور جب میں نکلا تو کس نے نہیں کہا کہ یہ غلط جگہ پہ گئے تھے، اور اس طرح وہ نوجوان واپس جو بے راہ روی کے اوپر لگ گیا۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک لطیفہ نہیں ہے، اس طرح کے شمار واقعات ہیں۔ اس نے ان حالات میں 13 جنوری 1975 کو اور مطابق 10 محرم الحرام 1395 ہجری خود نوجوان لاہور کے اندر جمع ہو گئے۔ اس درد کے ساتھ، اس دکھ کے ساتھ، وہ دینی مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، جو اسلام کے مراکز ہیں، یہ پھر خوارج کے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ محراب منبر جو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، خلفاء راشدین کی میراث، صحابہ کرام کی میراث ہے، ائمہ اربعہ اور اس امت کے فقہاء اور محدثین کی میراث ہے۔ اس محراب منبر کو کیوں غلط لوگ غلط کام کے لیے کیوں استعمال کریں؟ انہوں نے سوچا اور جمعیت البربیہ کی بنیاد رکھ کے اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جمعیت البربیہ اللہ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ نعمت خداوندی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خرابی کے دور میں، اس فتنوں کے زمانے میں، کچھ فتنے ہیں ہر طرف، چاروں طرف فتنے ہیں، اور یہ قسم وہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح ہے، اس میں کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بچ گئے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے اندر جمعیت البربیہ کا اس کی خرابیوں کے اندر، اس فتنوں کے اندر ایک بہت اچھا کردار جو طالب علم سے ساتھ وابستہ ہے، میں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ جو دینی مدارس کے طلبہ جمعیت البربیہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں میں اضافے کی تقریر سیکھنے کے لیے، تحریر سیکھنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک باکردار ایک عالم بننے کے لیے، ایک باکردار مسلمان بننے کے لیے، ایک باکردار نوجوان بننے کے لیے، ایک باکردار انسان کے اس معاشرے کے اندر حق و باطل کشمکش کے اندر حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو مغلوب کرنے کے لیے، دین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمعیت البربیہ کے اس قافلے کے اندر شامل ہو جائے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، اور اس دور کی جو پھر قواریت ہے جس نے اسلام کو بدنام کیا، جس نے پاکستان کو بدنام کیا، جس نے پوری امت مسلمہ کو بدنام کیا، اس پھر قواریت کے خلاف کام کرے اور ان نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچائے، ورنہ یہ آج کل یہ نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے جو فتنے ہیں یہ ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، یہ فتنے ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم جمعیت البربیہ کو 50 سال مکمل ہونے پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتوں کو، ہم سب کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ دین کے غلبے کے لیے اللہ استعمال کرے۔ اس وقت جگہ جگہ تجریحات، کنونشن اور مختلف تقریبات منعقد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تقریبات کو اللہ کامیاب فرمائے، اور جمعیت البربیہ کی سفر کو اللہ بہت زیادہ باعث خیر بنائے، باعث برکت بنائے، اور جو جس حوالے سے جمعیت البربیہ کے ساتھ وابستہ ہے، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہو جائے، ان سے خوش ہو جائے، ان کی صلاحیتوں میں اللہ اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ السلام اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔